خير الزمان وعاد لنا سيد الشهور شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس پر بھی نیکی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کو کرنا یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ آج ہم دین کی وقت، اس کی قدر نہیں ہے۔ دین میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ادب سے آتا ہے۔ الدین کلہ ادب، اور دین کا ادب نہیں کرتے تو نہ دین کی بات دل میں سمجھ میں آتی ہے، نہ عمل پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ دین کا ادب لوگوں میں آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دین کو بھی ہم سہولت سے اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق سننا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ دین کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی بندے کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کئی واقعات ملتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی معتبر مستند بڑی کتابوں میں اس کا شمار ہے، صحاح ستہ میں۔ اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک کہ وہ حدیث کی کتاب کو نہ پڑھ لے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، کشتی سے سفر کرتے ہوئے ساحل کی طرف آیا، سمندر کے کنارے، اور ایک کشتی ساحل سے سمندر میں آ رہی تھی، دوسری جانب اس کو جانا تھا۔ دونوں کشتیوں کا جب میل ہوا، آزو بازو مل گئے، ایک دوسرے کے مقابل آ گئے، تو دوسری کشتی میں ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا۔ مسلمان پر حقوق بتائے گئے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ تو یہ کہنا چاہتے تھے، کشتی اتنی تیز تھی کہ اس کو جواب دے تو جواب سن نہیں پاتا تھا۔ کشتی آگے نکل گئی، یہ باہر آ رہے سمندر کے، یہ سمندر میں جا رہی تھی۔ بڑا افسوس ہوا کہ ایک بندے کا حق مجھ پر رہ گیا، میں اس کے حق کو کیسے ادا کروں؟ سمندر پر دوسری کشتی کرائے سے لی، جانے کو تیار نہیں ہے، منہ مانگی قیمت دینے کو تیار، بھائی سونے کا ایک سکہ 1 درہم دے دوں گا، 1 دینار دے دوں گا۔ کشتی والا تیار ہوا کہ تیزی سے اس کشتی کے پاس لے جانا ہے، اس کشتی میں ایک بندہ ہے، اس کا حق مجھے ادا کرنا ہے اور کوئی کام نہیں۔ تو وہ کشتی میں سوار ہوئے اور تیزی سے وہ کشتی کے پاس گئے اور اس کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ۔ پھر پلٹ کے کشتی واپس سمندر پہ آئی۔ ایک چھوٹا سا حق ہے، ہم سوچیں ایسے کتنے حقوق پامال کرتے ہیں، کتنے حقوق ہم سے رہ جا رہے ہیں بندوں کے۔ وہ حق سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک بندے کا حق میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، پھر اس سے ملاقات ہوگی یا نہیں، اجنبی ہے، غرض معاملہ ہوا، آئے، رات میں سوئے ہیں، اچانک ایک غیبی آواز آ رہی ہے اور یوں آواز سنائی دے رہی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے اے ابو داؤد تو نے 1 درہم میں جنت خرید لی۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، خوشخبری مل رہی ہے کہ 1 درہم میں تو نے جنت خرید لی۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، لیکن حق کو ادا کرنے کا جذبہ،
کہ میں اس کے حق کو ادا کروں، میرے اوپر کسی کا حق نہ رہے، اس کو ادا کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اللہ کو پسند آ گئے۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی کے مضافات میں گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں پر ایک خاتون تھی جس کو اردو بھی صحیح طریقے سے بولنے نہیں آتی تھی، مسلمان تھی، ادب زندگی کے اندر تھا۔ انتقال ہوتے وقت میں جو ہے عربی بولتے بولتے مری۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اردو صحیح بولنے والی نہیں اور عربی بولتے بولتے مر رہی ہے۔ تو پوچھا کہ کیا کہتے ہوئے مری؟ کہہ رہی تھی رجلانی یقولانی ادخلی الجنہ، دو آدمی مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ کہتے کہتے جسم سے روح نکل گئی۔ غرض بڑی تحقیق کی کہ کون سی یہ عورت تھی، کیا اس کے اعمال تھے۔ وہ دو شخص کہہ رہے ہیں اور دو فرشتے کہہ رہے تھے، خوشخبری سنا رہے مرتے وقت، اے اللہ کی بندی تیرے لیے تو جنت مقدر ہے، تو ہنستی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مسکراتی ہوئی الفاظ بولتی ہوئی جنت جو ہے دنیا سے چلی گئی۔ معلوم کیا، تحقیق کیا، کوئی عمل، قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی، دین معلوم نہیں تھا، پر کیا عمل تھا؟ اس کا عمل یہ تھا کہ جب بھی اذان کی آواز سنتی تھی تو سر کو ڈھانک لیتی تھی اور خاموش بیٹھ جایا کرتی تھی۔ کہا یہ اذان کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنتی مستحق قرار دیا۔ مرتے ہوئے فرشتے کہے معمولی ادب ہے، ادب کی وجہ سے جنت ان کو مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین کا کام ادب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ادب کے ذریعے ہی بندہ بڑے بڑے مقامات پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں جو ہے داخل کیا، جو بڑا مبارک مہینہ ہے، رمضان المبارک ہے مہینہ، جس کی ہر رات ہر دن بڑی قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، گناہ روزانہ معاف ہو رہے ہیں، روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ روزانہ اعلان بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسی مبارک یہ ایام ہیں، مبارک لمحے ہیں اور مبارک دن گزر رہے ہیں۔ اس میں بندہ اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کے سامان اس مہینے میں مہنگے ہو جاتے ہیں، اللہ آخرت کو اس مہینے کے اندر سستا کیا ہوا ہے۔ جنت سستی ہے، اللہ کا قرب سستا ہے۔ روزہ رہنے پر اللہ اپنا جو ہے بندے کو اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں کہ جو روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں میں اپنے آپ کو بندے کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو اس روزے کے ذریعے سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ روزہ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم کو اپنی اوقات بتانے کے لیے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھوک کے فضائل کو بیان کر رہے تھے کہ بھوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں نورانیت کو پیدا کرتے ہیں، بندے کے اندر لجاجت پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے۔ بھوک کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو ایک شخص مجمع میں اٹھا اور کہا بھوک بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے فضائل ہوتے ہیں؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر فرعون کو بھوک لگی ہوتی تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ دیکھیے پیٹ بھرا ہوا ہونا آدمی کتنی گمراہی کی طرف جا سکتا ہے کہ فرعون کا پیٹ بھرا ہوا تھا، کبھی بھوک نہیں لگی تو کیا سمجھ رہا ہے میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ تو اللہ بھوک کے روزے کے ذریعے سے بھوک لگا کر، پیاس لگا کر اوقات ہماری بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بندے اس کے ہیں، اور یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ کتنے لوگ ایسے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی کیفیت، ان کا احساس ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے۔ کتنے بھوکے لوگ دنیا میں آج دیکھیں، جن ملکوں کے اندر مخلوق الحالی اخبارات کی سرخیوں میں، قریب ہی کا ملک سری لنکا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ملک شام میں دیکھیں کیسی حالت ہے، بھوک کی حالت میں لوگ مر رہے ہیں۔ تو یہ احساس ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے کہ بندے کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے۔ یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اللہ ہماری تربیت اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ لعلکم تتقون، وہ تربیت کیا ہے؟ ہمارے زندگی کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، جہنم کے دردناک انگارے اور قبر کا عذاب ہمارے سامنے ہو۔
احتساب کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کو آنے والی زندگی کا احساس ہو کہ میرا آگے کیا ہوگا۔ جیسے آدمی کی آج فکر ہے کہ میری دکان نہیں چلے گی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری دکان نہیں چلے گی تو میرا گھر کا کیا ہوگا، میری دکان نہیں چلے گی تو میری زندگی آگے کا کیا ہوگا۔ یہ شیطان آدمی کو دنیا کے بارے میں ڈراتا ہے، اور ایمان اس کو آخرت کے بارے میں ڈراتا ہے کہ اگر دین تیری زندگی میں نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے تو بچوں کا کیا ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے تو افطاری کا کیا ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے تو میرا گھر کیسا چلے گا، اعمال نہیں ہوں گے تو خبر راحت کیسے بنے گی، اعمال نہیں ہوں گے تو قیامت کے دن اعمال نامے میں ترازو میں وزنی کیسا ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے تو پل صراط پہ کیسے گزرے گا، اعمال نہیں ہوں گے تو جہنم سے کیسے بچے گا۔ یہ فکر پیدا کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے روزے دیے، اس لیے نہیں کہ ہم سحری میں پیٹ بھر کر کھائیں اور افطار کے اندر لذیذ غذاؤں کو جمع کر کے دسترخوان پہ کھائیں، اس لیے اللہ نے رمضان نہیں دیا۔ رمضان ان کیفیتوں کو زندگی میں پیدا کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہے حکمت کی اور ایمان کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ ایمانی زندگی کے اندر نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ اللہ سے امید مغفرت کی ہو، اپنے گناہوں پہ جہنم کا احساس ہو، اس کے درمیان میں ایمان ہے۔ اگر یہ کیفیتیں نہیں ہیں تو ایمان زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہماری تربیت چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت ہو جائے۔ ایک ورک شاپ دیا ہے 1 مہینے کا ہماری تربیت کے کرنے کا، ہماری آنکھیں جو ہے ہمارے قابو میں ہو، ہمارے ہاتھ ہمارے قابو میں ہو، ہمارے پیر ہمارے قابو میں ہو، ہمارا دل و دماغ ہمارے قابو میں ہو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق چلے۔ حلال نہیں کھا رہے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر، حرام کیسے کھائیں گے؟ اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے حکم کو کیسے توڑیں گے؟ یہ تربیت کرائی جا رہی، میرا بندہ میرے حکم کے بغیر حلال نہیں کھاتا تو میرے حرام جس کو میں نے کیا ہے اس کو کیسے کھائے گا؟ یہ تربیت اللہ رب العزت یہاں سے چاہتے ہیں۔ ہم تقوی کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ نمازوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے تقوی کو حج میں ڈھونڈتے ہیں، زکوٰۃ میں ڈھونڈتے ہیں۔ تقوی معاملات کے اندر آتا ہے کہ ہم اپنی تجارت میں تقوی کو دیکھیں، معاملات میں تقوی کو دیکھیں، زندگی کے گزارنے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اس کے اندر تقوی کو دیکھنا ہے۔ حلال کتنا میں کما رہا ہوں اور کتنا حرام سے میں بچ رہا ہوں، اپنی زندگی کے اندر اس کو ٹٹولنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اکابرین کے واقعات، صحابہ کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا غلام کچھ کھانے کی چیز ان کو لا کر دیا، کئی دن کا فاقہ ہے، تو اس کو اس لقمے کو کھایا اور پیٹ جو ہے بالکل ان کا معدہ خالی ہے، کئی دن کی بھوک ہے، وہ فوراً اس کو کھاتے ہیں کہ بھوک کی شدت میں پوچھنا بھی جو ہے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہاں سے کما کے لایا ہے۔ جب حلق سے نیچے اتر گیا، تھوڑا سا اطمینان ہوا تو پوچھا یہ کہاں سے لایا؟ کہا زمانے جہالت میں میں نے کوئی کہانت کی بات کہی تھی، غیب کی بات بتلائی تھی کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، اتفاق سے ویسے ہی ہو گیا۔ تو انہوں نے اس خوشی میں، ان کے پاس کوئی تقریب ہو رہی تھی، کوئی نکاح ہو رہا تھا، انہوں نے مجھے ہدیۃً کھانے کی چیز دی اور میرا حق ہے کہ میں اپنے آقا کو لا کر دوں۔ تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ تو یہ تو مال حرام ہے، جو کمائی حرام نہیں ہے، حرام ہے، اس کی آمدنی بھی حرام ہے کہ غیب کی باتیں اللہ جانتے، تو نے کیسے بتائی؟ تو جو ہے اس کو حلق میں انگل مار کے نکال رہے ہیں تو نکل رہی نہیں، کئی بھوک کی حالت میں گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ پانی پی کر اس کو نکالیں، پانی کا بڑا پیالہ منگوایا اور اس کو پی کر حلق میں انگل مار رہے ہیں، ایک بڑے برتن میں خے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ کھانے کے اثرات پانی میں ظاہر ہو گئے، اس کے ذرات باہر نکل آئے، اطمینان کا سانس لیا۔ کسی نے کہا کہ ایک معمولی لقمے کے لیے آپ نے جو ہے اپنی جان کو مشقت میں ڈالا، تو قربان جائیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وہ جملے جو ساری انسانیت کے لیے رہبری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی وہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے جس کا جسم مال حرام سے پرورش پائے اس کا جسم کا حق ہے کہ وہ جہنم میں جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم جہنم میں جائے۔ تو تقویٰ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس کا نام ہے کہ یہ تقویٰ ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ اللہ روزے کے ذریعے سے یہی کیفیتوں کو چاہتے ہیں کہ کیفیت ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ یہ روزہ دینے کا مقصد کیا ہے؟
یہی ہے کہ ہم پاک و صاف زندگی گزاریں، قدم قدم پر اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں. اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. ہزاروں واقعات صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے پاک و صاف گزارا ہے. ہر قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے زندگی کو گزاریں. تو یہ اللہ رب العزت تربیت بندوں سے چاہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. دکان ایک دن ظہر کے بعد ہی بند کر دی. کسی نے کہا حضرت آپ کا معمول مغرب تک کھلا رکھنے کا ہے اور آپ نے جو ہے اس کو ظہر میں بند کر دیا. تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا کہ دیکھتے نہیں ابر آیا ہوا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، کوئی گاہک میری دکان میں آئے گا اور اندھیرے کی وجہ سے سستا کپڑا مہنگی قیمت پہ لے کے جائے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی آئے تو ٹوپی پہنا کے بھیجا دیں، مال کا عیب چھپا کر بھیجا دیں. تقویٰ بتا رہے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سستا کپڑا مہنگی قیمت میں لے کر جائے. ایک خاتون آپ کے مکان پر آئی. وہ زمانہ کپڑے کی میلوں کا نہیں تھا. عورتیں اپنے گھروں کے اندر کپڑا سلا کرتی تھی، کپڑے کی تھان بنایا کرتی تھی. ایک خاتون کپڑا لے کر آئی کپڑا بیچنے کے لیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت دوں؟ تو خاتون نے کہا کہ آپ 1 درہم دے دیں، سونے کا 1 سکہ دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اور زیادہ مہنگا ہے. تو خاتون کہنے لگی کہ آپ اس کے 2 درہم دے دیں. پھر آپ نے فرمایا یہ کپڑے کی قیمت اور زیادہ ہے. تو وہ کہنے لگی کہ یہ 3 درہم دے دیں. آپ نے فرمایا کپڑے کی قیمت تم نہیں جانتی، کسی مرد کو لے کر آؤ. ساتھ میں ایک مرد کو لے کر آئی. تو آپ نے اس قیمت جس نے 1 روپیہ 1 درہم مانگی تھی 10 درہم میں وہ کپڑے کی قیمت دی. وہ ہے کوئی تاجر ایسا دنیا میں کہ مہنگا مال خریدے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں مال گرا کر لوں، گھٹا کر لوں. ایک مثال دی. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے کا نقصان نہیں کریں گے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر دوسرے کی خیر خواہی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو دین اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے. صحابہ کے واقعات ملتے ہیں. حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ عنہ نے غلام کو بھیجا بازار میں، گھوڑا خرید کر لے کر آ، گھوڑے کی ضرورت ہے. وہ گیا اور ایک گھوڑے کو خرید کر لے کر آیا. پوچھا یہ کتنے میں لایا؟ کہا کہ 300 درہم میں لے کر آیا. آپ اس کے اوپر سوار ہوئے. ربیع النسل، تیز رفتار، تندرست گھوڑا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیمت اتنی کیوں گرا کے تو لایا ہے؟ اس کی قیمت تو زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو غلام نے کہا حضرت ضرورت مند تھا، میں نے قیمت گھٹائی، وہ دے دیا. تو آپ اس گھوڑے کو لے کر بازار گئے اور اس کے مالک کو ڈھونڈا اور کہا کہ میں اس گھوڑے کی قیمت تجھے 400 درہم دے دوں. تو اس نے کہا یہ آپ کی نوازش ہے، آپ کا احسان ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت تجھے 500 درہم دے دوں. تو وہ بھائی اور خوشی کی بات ہے، میں تو 300 میں ہی بیچا ہوں. آپ اگر اس کی قیمت بڑھا کے دے رہے ہیں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان مجھ پہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے 500 درہم دے دوں. تو بھائی قیمت بڑھا رہے ہیں، قیمت گھوڑا بک چکا ہے، قیمت معلوم ہو رہی ہے کہ بہت مہنگی ہے، دوسرے کا نقصان کرنا مجھے گوارا نہیں. یہاں تک کہ قیمت لگاتے جا رہے ہیں. وہ حیران ہیں کہ اس کی قیمت کہاں تک لگائیں گے. 1000 درہم میں وہ گھوڑا خرید کر لے کر آئیں اور 700 درہم اس کو دے کر آئیں. یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں. جبھی وہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں تھیں تو وہ ساری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے جب تمہاری زندگی کے اندر ایمان ہوگا، دین ہوگا، دوسرے کے تعلق سے ہمدردی ہوگی، اخلاق کا پہلو ہوگا اور دوسروں کے تعلق سے خیر خواہی ہوگی تو دنیا میں تم کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے. یہ ہمارے اسلاف کی، ہمارے بڑوں کی زندگیاں ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کو زندگی میں ٹٹولنا ہے کہ میری زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے. کیا میری تجارت، میری ملازمت، یہ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہیں. مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ حال ہی میں بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کی آزادی کے وقت میں. کیا تقویٰ زندگی میں ہمارے بڑوں کے تھا کہ آپ ایک جو ہے ٹانگے پہ سوار ہوئے ہیں، کچھ اپنا سامان لے کر، قیمت طے کی کہ یہاں سے مظفر نگر سے کاندھلا مجھ کو جانا ہے، کیا قیمت لے گا. سوار ہو رہے ہیں، گھوڑا گاڑی اس زمانے میں ہوتی تھی. تو آپ بیٹھ گئے. اس زمانے میں خط و کتابت کا، ڈاک کا کوئی نظام نہیں تھا. تو جو ہے لوگ، کوئی دوسرے گاؤں جاتا تو خطوط وغیرہ بھیجتے تھے کہ ہمارے رشتہ داروں کو ہماری خیریت کا پیغام دو.
تو جو ہے ان کے پاس 2 آدمی خط لے کر آئے. خط کا پرزہ کتنی اس کی وزن ہو سکتا ہے، معمولی خط ہے. تو جو ہے لا کر دیا تو لینے سے انکار کر رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، قیمت بھی طے ہوئی ہے، اپنا سامان بھی بتایا ہوں، اگر میں یہ پرزہ بھی لیتا ہوں تو میری یہ جو ہے ٹانگے والے سے میری خیانت ہوگی کہ میں نے بتائے ہوئے وزن سے زیادہ وزن لیا ہے. ہم سوچتے ہیں اس بارے میں، ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آتا. ایسی زندگیاں پاک و صاف ہمارے اکابر نے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، گزاری ہے. حضرت جو ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے آپ مظفر نگر سے سفر کر کے جا رہے ہیں تو کچھ جو ہے آپ کے مریدین کچھ سامان لا کر دیے، تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا کہ جتنا سامان میں ٹرین میں لے جانا ہے میں نے تول دیا ہے، اس کا جو ہے اس کی قیمت بھی بھر دی ہے، لگیج کا سامان بھی دے دیا ہے، یہ اضافی ہے، میں نہیں لے سکتا. تو جو ہے وہ صاحب ذرا عہدیدار تھے، سرکاری ملازمت والے تھے، ٹی ٹی سے بات کی کہ یہ میرے حضرت ہیں اور یہ سامان اتنا زیادہ ہے، تم جو ہے اس کا ٹیکس نہیں لینا، کوئی آ گئے تو آپ نمائندگی کرنا. اگر جو ہے اس نے حامی بھر لی تو آپ سے جو ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ فلاں اسٹیشن تک یہ ٹی ٹی ساتھ میں رہے گا. تو آپ نے کہا کہ مجھے اور آگے جانا ہے. تو وہ ٹی ٹی نے کہا کہ میں آگے جو جائے گا اس ٹی ٹی سے کہہ دوں گا کہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، آپ کا سامان کو کوئی اس میں زیادہ چارجز نہ لے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد تو ریلوے لائن ہی ختم ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے آخرت میں جانا ہے، آخرت کے سفر میں بچا سکتے ہو تو بچا لو، نہیں تو یہ سامان نیچے اتار لو. تو ایسی زندگیاں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارے اکابر کی گزری ہیں، اور اللہ یہی چاہتے ہیں اس روزے کے ذریعے سے یہ احتیاط والی زندگی ہمارے اندر آ جائے. ہم اپنے ملازمت میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات میں جو ہے ہم دیکھیں کہ کون سے حقوق میرے پامال ہو رہے ہیں. بھائیوں کے تعلقات میں بہنوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، جائیداد کے مسئلوں میں بھائیوں میں آپس میں نزاع تنازع ہے، خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں معمولی باتوں میں جھگڑا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان حالات کو درست کرنے کا نام تقویٰ ہے. یہ پاکیزگی ہماری زندگی کے اندر آ گئی تو الحمدللہ یہ اللہ رب العزت تقوی کے ذریعے سے جو ملکہ اللہ بندوں کو انعام دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو گیا. اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا، نہ اس کی ہمیں فکر ہے، نہ اس کی کیفیت ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی بے مہار چل رہی ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رمضان کو صرف ہم رسم و رواج کے ساتھ گزار رہے ہیں، رمضان کے ساتھ جو تقویٰ اللہ دینا چاہتے ہیں اس کو حاصل ہم نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے. آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ بے حیائی کے مناظر کو نہیں دیکھنا، نامحرم کو نہیں دیکھنا، فون میں ایسے مناظر کو نہیں دیکھنا جو بے حیائی والے ہوں، یہ آنکھ کا روزہ ہے. زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیا ہے؟ چغلی نہیں کرنی ہے. زبان کا روزہ کیا ہے؟ جو ہے کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، یہ زبان کا روزہ ہے. کان کا روزہ کیا ہے؟ غیبت کو نہیں سننا ہے، چغلی کو نہیں سننا ہے. ہر ایک کا روزہ ہے. ہاتھ کا روزہ ہے، حرام نہیں لینا ہے، سود نہیں لینا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، ہاتھ کا روزہ ہے. کسی کو تھپڑ نہیں مارنا ہے، یہ ہاتھ کا روزہ ہے. پیر کا روزہ ہے، عجب سے نہیں چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا ہے، تکبر کر کے نہیں چلنا ہے، ایڑی مار کے نہیں چلنا ہے، یہ پیر کا روزہ ہے. دل کا روزہ ہے. دل کا روزہ کیا ہے؟ دوسرے کی نفرت نہیں رکھنا ہے، دوسرے کے تعلق سے برائی دل میں نہیں رکھنا ہے، دوسرے کا کینہ کپٹ دل کے اندر نہیں رکھنا ہے، دل کا روزہ ہے. دوسرے سے انتقام لینے کا جذبہ دل میں نہیں رکھنا ہے، دل کا روزہ ہے. دماغ کا روزہ، دوسرے کو تکلیف دینے کی پلاننگ نہیں کرنا ہے. یہ سارے روزے بن کر جو ہے روحانیت والے روزے بنیں گے. پھر اس روزے کے ذریعے سے اللہ تقویٰ زندگی کے اندر دیں گے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رمضان کا حاصل یہی ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے. رمضان کا حاصل یہی ہے کہ آخرت ہماری بن جائے. تو رمضان ہمارا صحیح معنی میں جب ہوگا کہ ہم صرف نیکیاں کریں، گناہ نہ کریں. نیکی کے ساتھ خلط ملط ہوں گے تو نیکی کے اثرات بھی ضائع ہو جائیں. تو ہم اپنے رمضان کی نیکیوں کو ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس تھیلی کو سوراخ غیبت کا سوراخ ہے، رشوت کا سوراخ ہے، سود کا سوراخ ہے،
تو وہ نیکی ہماری تراویح، ہماری تہجد، ہمارا روزہ اور ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہمارا دعا کا مانگنا ہم تھیلی میں جمع کر رہے ہیں، نیچے سے کیا ہے غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بدنظری کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، وہ پھٹی ہوئی تھیلی ہے جس میں ہم نے نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ تقوی ہماری زندگی کے اندر آ جائے کہ ہم قدم قدم پہ اللہ سے ڈرنے والے بنیں اور احساس پیدا ہو جائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت میں جانے کی بنیاد اللہ بتا رہے ہیں کہ جو قدم اس نے اٹھایا ہے وہ بدی کی طرف چل رہا ہے، برائی کی طرف چل رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایسے وقت میں اللہ کا خوف آیا اور وہ اٹھے ہوئے قدموں کو پیچھے کر رہا ہے، وہ زبان سے نکلے ہوئے بول کو بچا رہا ہے، وہ اٹھی ہوئی نگاہوں کو بچا رہا ہے، یہ سنے غیبتوں کے بولنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ سے ڈر کر، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان لوگوں کے لیے۔ تو ہم جنتی بننا ہے تو ان اعمال کو کرنا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنی کیفیتوں کو اس رخ پہ ڈالنا جس رخ پہ ہماری تربیت ہوتی ہے، اس رخ پہ ڈالنا جو آخرت ہماری کامیاب ہوتی ہے، اس رخ پہ ڈالنا جو ہماری خبر ہمارے لیے ٹھنڈک کا سامان بن رہی ہے، اس رخ پہ ڈالنا جہاں پر نامہ اعمال کے ترازو میں جو ہے نیکی کا پلڑا وزنی ہو رہا ہے، اس رخ پہ ڈالنا جہاں صراط پہ تیزی سے رستہ پار ہو رہا ہے، اس رخ پہ ڈالنا جہاں نبی کے ہاتھ سے جام کوثر کا پینا ہے، اس رخ پہ ڈالنا ہے جہاں فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ارے آؤ دنیا میں آخرت میں مزے کرو اور مزے اڑاؤ، جنت کی نعمتوں میں آؤ، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، آؤ ہنیئا مریا، کھاؤ پیو، کیونکہ تم دنیا میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے، بھوک پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کرتے تھے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ نے دنیا کی جو زندگی لی ہے یہ مختصر ہے اور آخرت کو بنانے کے لیے دی ہے۔ دنیا کتنی بھی بنا لے، دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے اور کوئی دنیا ہمارے قبر میں لا کے ڈالنے والا نہیں۔ اور یہاں تک کہ اولادوں کا انجام ہے، مرنے کے بعد 2 روپے باپ کے نام پہ صدقہ کرنے کو آج اولادیں تیار نہیں، لڑ رہے ہیں چھوڑے ہوئے مال کے باپ کے مال پر۔ یاد نہیں آ رہی ماں قبر میں، یاد نہیں آ رہا باپ کہ میرا باپ کس حال میں کروٹیں بدل رہا ہے، دھوپ کی تپش میں کما کے مال میرے لیے جمع کیا ہے۔ ماں اپنا خون جگر برداشت کر کے مال کو جوڑ جوڑ کے ہمارے لیے گھر بنایا، ہمارے لیے ہمارے باپ نے دکان بنایا، آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے 2 روپے خیرات کر کے ان کے لیے ٹھنڈک کا سامان اولادیں نہیں بن رہی۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی حرص و ہوس نے ان کو آخرت سے بھلایا، ماں باپ کی محبتوں سے بھی بھلایا۔ تو وہ مال دنیا میں چھوڑ کر جانا جو ہمارے لیے کام آنے والا نہیں ہے، اور اس کے پیچھے دوڑ دھوپ کرنا اور اسی کو جمانے کی فکر میں کرنا اور اسی کو چھوڑ کر نااہل اولاد کو پاس چھوڑ کر جانا جو ہمارے لیے مرنے کے بعد کوئی خیر کا سرمایہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم سے بڑا کوئی خسران اور نقصان میں نہیں۔ اسی لیے یہ سمجھنا کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اللہ نے ہمارے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہمارے مال کو بھی ہماری جان کو بھی اللہ کی مرضی پہ لگائیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں میرا مال بھی راہ خدا میں لگے، میری جان بھی راہ خدا میں لگے، اللہ کو راضی ہونے والے اعمال میں لگ جائے، تاکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، آخرت میری بنتی ہوئی نظر آئے۔ خبر میں لاکھوں مدتوں سال سونا ہے، یہ بنے ہوئے ہمارے 200 گز کا مکان، 100 گز کا مکان، ایئر کنڈیشن مکان، سیلنگ لگا ہوا مکان، کتنے دن سوئیں گے؟ نرم بستر پہ کتنے دن سوئیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال؟ دیکھیں آدم علیہ السلام کروڑوں سال ہو گیا، قبر میں آج بھی ہے۔ ہم کو بھی مدتوں سونا ہے، وہاں کی راحت کا کیا سامان ہم نے کیا ہے؟ وہاں کی راحت کا سامان میرے بھائیوں بزرگوں اعمال پہ ہوگا۔ اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ مشقتوں کے ساتھ عبادتوں میں طبیعتوں کو چلانا ہے کہ ہم طبیعتیں نہیں چلے گی، ہماری طبیعت تراویح پڑھنے کو نہیں چاہ رہی، رکعت لمبی ہے پیچھے بیٹھ جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی عقلمند نے کہا ہے کہ کیا فرمایا کہ مشقت کی وجہ سے نیکی کو نہ چھوڑ، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی، نیکی جنت تک لے جائے گی۔ گزشتہ سال بھی ہم نے تراویح پڑھی تھی، اجر محفوظ ہے، لیکن مشقت بھولے ہیں۔ کون یاد رکھا ہے مشقت کہ تراویح میں میری ٹانگیں درد ہوئی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ مشقت ختم ہو گئی، لیکن نیکی جس نے کی وہ آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے۔ فرمایا تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا، وہ گناہ اس کو جہنم تک لے کے جائے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مشقتوں کے برداشت کرنے کا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقتوں میں اضافہ فرماتے تھے. اما جان عائشہ فرماتی ہیں عام دنوں سے زیادہ آپ عبادت میں جو ہے رات کی تلاوتوں میں اور قیام اللیل میں اضافہ فرماتے تھے. آپ کی پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا. اتنی مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کر کے امت کو بتایا کہ بخشائے ہونے کے باوجود جن کے طفیل میں اللہ نے جنت کو بنایا، وہ عبادت کر کے امت کو بتا رہے ہیں کہ عبادت کے بغیر تمہارا بیڑا آخرت میں پار نہیں. ان کو عبادت کی ضرورت نہیں تھی، امت کو عمل کر کے بتایا، بول کے نہیں، عمل کر کے بتایا. عمل کرنے سے ہی بندے کو احساس ہوگا. اللہ کے نبی نے عمل کر کے بتایا. تو یہ مہینہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. یہ دن ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، اور جو ہے روزوں کو خوشی سے نہیں رکھا، اور تراویح کو جو ہے لذت کے ساتھ جو ہے شوق و ذوق کے ساتھ ہم نے کھڑے نہیں ہوئے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں رمضان تو کاہلی میں، سستی میں، غفلت میں گزر جائے گا، لیکن آخرت بھی ہماری ناکام. اس لیے ہم ارادے کریں، عزائم کریں کہ اپنے جان و مال کو راہ خدا میں لگائیں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا راستہ دیا ہے. اس میں چلنے سے آدمی کو زندگی کے گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا. پتہ چلے گا دین کے لیے جان لگانا، مال لگانا، گھر بار کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا. پتہ چلے گا کہ جو اس میں جا کے پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں. اسی لیے مبارک گھڑیاں ہیں. ہم ارادہ کریں، ارادہ کرنا بھی نیکی ہے.